السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں، چھوٹے بڑے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، اور اس پروگرام میں آئے ہوئے آپ تمام لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سلامت رحمت اور برکت ہو. اسلامک طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے بھی ہوں الحمدللہ میں محض ناظر البنات کی ایک طالبہ ہوں، اور تقریر کے آغاز میں ہی میں آپ تمام لوگوں سے دعا کی درخواست کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ آپ میرے تقریر کے موضوع پہ توجہ دیں گے انشاءاللہ. آج کا اس پروگرام میں میرے تقریر کا موضوع ہے قرآن اینڈ سائنس. آج کا دور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اس دور کا نظر انداز کرتے ہیں میں سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے القرآن میں سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں اولم یر الذین کفروا، کیا کافر لوگ اس بات پر غور نہیں کیا ان السماوات والارض كانت رتقا، کیا آسمان اور زمین دونوں بند تھے، ففتقناهما، پھر ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک دھماکہ کیے اور ان دونوں کو الگ الگ کر دیے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر جاندار چیزوں کو پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اگر آپ قرآن اور آج کا دنیا سائنس کو اچھی طرح سے تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ الحمدللہ اب تک سائنس اور قرآن 80% چیز کو ثابت کر چکے ہیں، اور 20% چیز اب تک سائنس نہ انکار کر پائے نہ وکست ہو پائی. اور قرآن کے 20% چیزوں میں سے کچھ ایسی ہے جیسے کہ قبر کا عذاب، اللہ کا فرشتہ، اب تک سائنس سے انکار کر پائے نہ وکست ہو پائی. انشاءاللہ جب سائنس پوری طرح سے ڈیولپ ہو جائیں گے تب ہم قرآن کے 20% چیز کو مانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ 100% کہیں گے کہ اب قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے القرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے القرآن میں سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، یہ اللہ کی کتاب، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے. قرآن میں قریب 1000 سے زیادہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا آیت ہے. آج کا آدھونک سائنس کہتا ہے کہ وگیان تھیوری کے انوسار سارا کائنات اتپتی ایک محض وسفوٹ کے کارن ہوئی ہے. الحمدللہ اب تک سائنس اور قرآن فرماتا ہے سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں آج سے قریب 1500 سال پہلے فرما چکے ہیں کہ پوری کائنات ایک اکائی کے رکن تھے اور اس سمے نہ کوئی سمے تھا اور نہ کوئی جگہ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 9 میں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس خدا کی انکار کرتے ہو اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنائے، وہی سارا جہان کا رب ہے. اللہ الصمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ امید ہے اور ان کے سامنے ہم تمام لوگ غریب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 10 میں اور ہم نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس پر پہاڑ گاڑ دیے، ان پر برکت رکھ دی اور اس کے اندر سب ضرورت کا سامان جٹا گیا. یہ سب کام ہم نے 4 دن میں کیے. اللہ اکبر، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے القرآن میں سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 11 میں اور ہم نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف رجوع کیے. ذرا اس وقت آسمان دھواں سا تھا، پھر ہم نے آسمان اور زمین سے کہا تم دونوں وجود پہ آ جاؤ، چاہے مرضی سے یا نہ مرضی سے. دونوں نے کہا ہم آ گئے فرمانبرداروں کی طرح. آج سائنس کو ماننے والے کچھ لوگ ایک غلط تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی خلقت بندر سے ہوئی ہے. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 14 میں خلق الانسان من صلصال كالفخار، ہم نے جنت اور ہم نے انسان کو خلقت اور ہم نے انسان کو ٹھیکری جیسی سوکھی سڑی ہوئی مٹی سے بنائے. انسان کی خلقت کے بارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی مرتبہ فرمایا ہے. سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 3 میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37 میں، سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 38 میں، سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 39 میں.
سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 میں، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 14 میں، سورہ قیامت سورہ عرف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 11 میں، سورہ عرف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 میں، سورہ قحف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 37 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 4 میں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیزوں کو خالق ہے، جن کو جیسا چاہتا ہے ویسے ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے القرآن میں سورہ الانبیاء سورہ نمبر 16 آیت نمبر 8 میں، اور ہم نے جنت کو آگ کے لباس سے پیدا کیا۔ یہ بات ریپیٹ ہے سورہ الانبیاء سورہ القرآن میں سورہ العرف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے القرآن میں سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں، وہی تو اللہ ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور سب کوئی اپنے اپنے ککش میں تیر رہے ہیں۔ آج کا ماڈرن سائنس یہ بھی کہتا ہے کہ چاند میں خود کا روشنی نہیں ہے، سورج کے روشنی سے چاند چمکتا ہے۔ بے شک ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے القرآن میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 8 میں، اور ہم نے گھوڑے اور کچھڑ اور گدھے کو پیدا کیا تاکہ تم اس پر سواری لو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور تمہاری زندگی کے فائدے کے لیے بہت سی چیز پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں سے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سی چیز ہم اس پر سواری لیتے ہیں، جیسے کہ کار ہو یا بائک ہو یا ٹرین ہو یا ہوائی جہاز ہو، اس پرکار کی الگ الگ واہنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو قرآن اینڈ عربک سائنس کو اچھی طرح سے تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔